بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن. سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار. آمين رب العالمين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. صلوات الله. حضرات، 20 محرم کو جس خمسہ مجالس کا آغاز اس عزاخانے میں ہوا تھا، آج اس کی آخری مجلس ہے. کل انجمن سجادیہ کی جانب سے جو پروگرام منعقد ہوتا ہے وہ انشاءاللہ حسب دستور منعقد ہوگا. آپ حضرات مجلس میں اور پھر شب داری میں اور تابوت میں شرکت فرمائیں. عزیزوں، عادل اور احسان کے عنوان پر مسلسل آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہا. سورہ نحل کی آیت ہے جس میں ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے کہ اللہ اپنے امر کو عادل اور احسان کے ساتھ انجام دیتا ہے. اس سے پہلے کی مجالس میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کرنے کی کوشش کی کہ جس سماج میں، جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں عدل نہ ہو، وہ سماج، وہ سوسائٹی، وہ معاشرہ بے روح ہوتا. لیکن اگر سماج میں عدل ہو مگر احسان نظر نہ آئے تو وہ سماج بے روح تو نہیں ہوتا مگر بے لطف ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد.
اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی لیے اللہ نے اپنے امر کو عدل کے بعد احسان کی طرف نسبت دی، اس لیے کہ اگر فقط اللہ کی عدالت یا عدل الہی کا تذکرہ ہوتا اور اس کے احسان کا تذکرہ نہ ہوتا تو گناہ گاروں کو توبہ اور استغفار کی توفیق نہ حاصل ہوتی ہے۔ صلوات پڑھے پر محمد عزیزوں، اگر آپ غور کریں تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں عدل اور احسان کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں جس میں آپ پڑھتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے کسی کی شفاعت کرے، کون ہے جو اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کرے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایسا موقع، ایسا دن، ایسا یوم کہ جہاں باپ بیٹے کو نہ پہچانتا ہوگا، بیٹا باپ کو نہ پہچانتا ہوگا، بھائی بھائی سے واقف نہ ہوگا، زوجہ شوہر کو نہ پہچانے گی، شوہر زوجہ کو نہ پہچانے گا، اور قرآن کی لفظوں میں پیر اپنے مرید پر لعنت کر رہا ہوگا اور مرید اپنے پیر پر لعنت کر رہا ہوگا۔ صلوات پڑھیں پر محمد جس وقت کسی کے پاس اپنے گناہوں کے لیے کوئی بہانہ نہیں ہوگا، کوئی تعویل نہیں ہوگی، جھوٹ بولنے کا کوئی سوال نہ ہوگا، اس لیے کہ انسان کے اپنے اعضاء و جوارح اس کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے۔ آنکھیں گواہی دے رہی ہوں گی کہ اس نے ہمارے ذریعے کیا گناہ کیے، کان گواہی دے رہے ہوں گے کہ ہم کو کس گناہ میں استعمال کیا گیا، زبان گواہی دے رہی ہوگی کہ ہمارے ذریعے کیا کیا گناہ انجام دیے، ہاتھ پیر اعضاء و جوارح انسان کے اس کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے۔ اب ایسے موقع پر کون ہے جو کسی کی شفاعت کرے؟ ایک صلوات پڑھے پر محمد۔ دیکھیں قبلہ نہایت سمجھدار مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اس کا مطلب یہ ہوا کہ عدل کے بعد احسان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ پہلے عدل پھر احسان، پہلے عدل پھر احسان۔ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے کسی کی شفاعت کرے، یہ ہے عدل۔ الا باذنہ، یہ ہے احسان۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ، بھائی صلوات پڑھے پر محمد وآلہ، اور نہیں کیا ہے، یعنی کون ہے جو اللہ کے سامنے کسی کی شفاعت کرے، یہ عدل ہے، یہ عدالت ہے، کون اللہ کے سامنے بولے، لیکن الا باذنہ، سوائے ان کے کہ جن کو اذن ملا ہوا ہے، جن کو اجازت ملی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی نہیں بول سکتا، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جنہیں اذن ملا ہوا ہے۔ ایک صلوات پڑھا پر محمد وآلہ، جنہیں اذن ملا ہوا ہے، یہ لوگ شفاعت کرنے والے ہیں۔ دیکھیں قبلہ شفاعت کا موضوع بھی عجیب و غریب موضوع ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جو شفاعت کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ ڈرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر شفاعت کا تذکرہ کیا جائے گا تو لوگ بے عمل ہو جائیں گے۔ میں نے ایک تقریر سنی، ایک صاحب فرما رہے تھے کہ اگر عمل کی بنیاد پر جنت کی بات کی جائے تو اس سے لوگ ذہنی طور پر مزدور بنیں گے، اور اگر شفاعت کی بنیاد پر جنت کی بات کی جائے تو لوگ ذہنی طور پر فقیر بنیں گے۔ میں نے کہا بھیا فقیر تو بنیں گے مگر جناب امیر کے فقیر بنیں گے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ، ایک صلوات اور پڑھنے پر محمد وآلہ، ایک صلوات اور پڑھیں پر محمد وآلہ، جناب امیر کے فقیر بنیں گے۔ اور الحمدللہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ازا امام حسین علیہ السلام ہماری زندگی کا جز نہیں ہے بلکہ ہماری زندگی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ، حیات۔ لوگ کہتے ہیں صاحب یہ جزو زندگی ہے، یہ ہماری جزو زندگی نہیں ہے بلکہ یہ ہماری زندگی ہے، یہ ہماری حیات ہے۔ عزاداری کے جتنے ارکان ہیں، جتنے رکن ہیں، آج نئے نئے لوگ سامنے آتے ہیں۔ میں نے کہا صاحب یہ محرم میں بچوں کو فقیر بنایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بچوں کو مولا کا فقیر بنایا جا رہا ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو فقیر بنایا جا رہا ہے۔ ارے بھیا
ہم نے اپنے بچوں کو بعد میں اہل بیت کا فقیر بنایا، اللہ نے اپنے فرشتوں کو پہلے اہل بیت کا فقیر بنایا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد والے بھئی، ایک صلوات پڑھے بر محمد والے محمد، ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ لوگ جو کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو، یتیموں کو اور اسیروں کو، تو یہ اہل بیت کے در پر روٹیاں لینے کے لیے کون آیا؟ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ سرکار مقدس اردبیلی نے اپنی کتاب حدیقۃ الشیعہ میں لکھا ہے۔ دیکھیں جب میں پڑھتا ہوں تبھی پڑھتا ہوں، حدیقۃ الشیعہ میں لکھا ہے کہ یہ در سیدہ پر روٹیاں لینے کے لیے آنے والے دنیا کے مسکین اور یتیم و اسیر نہیں تھے، بلکہ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا۔ تو فرشتے آئے در اہل بیت پر سوال کرنے کے لیے، در اہل بیت پر سوال کرنے کے لیے۔ فرشتوں کو کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ کبھی آپ نے کسی ذاکر سے سنا کہ جبرائیل جنت میں بیٹھے ہوئے منو سلوا کھا رہے تھے، یا میکائیل طوبہ کے پھل توڑ کے کھا رہے تھے، یا اللہ نے ملک الموت سے کہا کہ جاؤ فلاں جگہ جاؤ، زلزلہ آیا ہے، لوگوں کی روح قبض کر لو، تو انہوں نے کہا پہلے تھوڑا سا پانی پی لیں کوثر سے پھر چلے جائیں گے۔ تو فرشتوں کو نہ کھانے کی ضرورت ہوتی ہے نہ پانی پینے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہی فرشتے در سیدہ پر روٹیاں لینے کے لیے آ رہے ہیں، مسکین بن کے، یتیم بن کے، اسیر بن کے۔ اگر اس مجمع نے سمجھا تو میری قسمت، بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں کہ یہ فرشتے در اہل بیت پر مسکین و یتیم و اسیر بن کے فقط روٹیاں لینے نہیں آ رہے ہیں، بلکہ کائنات کو سیدہ کی چوکھٹ پر آنے کی تہذیب سکھا رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد والے محمد، ایک صلوات اور پڑھے بر محمد والے محمد۔ آفتاب مرثیہ خانی کے استقبال کے لیے باواز بلند صلوات بر محمد، ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ فرشتے در اہل بیت پر نہیں آ رہے ہیں، بلکہ در اہل بیت پر بی بی سیدہ کی چوکھٹ پر آنے کا سلیقہ سکھایا جا رہا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں عزیزوں کو، لوگ کہتے ہیں صاحب اگر شفاعت کی بات ہوگی تو لوگ ذہنی طور پہ فقیر بنیں گے۔ میں ایک بات بڑی قیمتی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اور یہاں ماشاءاللہ سے علماء کرام تشریف فرمائیں، خطبہ تشریف فرمائیں، ذاکرین تشریف فرمائیں، شعراء تشریف فرمائیں، ہمارے آفتاب مرثیہ خانی تشریف فرمائیں، ہمارے بھائی حسن سعید صاحب تشریف فرمائیں۔ پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ دیکھیے عزیزوں، لوگوں کو شفاعت کے سلسلے میں قائل کرنا یا ان کو شفاعت اہل بیت کا احساس کرانا، بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، یہ لوگوں کو بے عمل نہیں بناتا، بلکہ انسان کو عمل پر غرور سے بچاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد والے محمد، بھائی ایک صلوات پڑھے بر محمد والے محمد۔ یہ عمل پر غرور، سمجھنا، انسان کو عجب سے بچاتا ہے، انسان کو غرور اور تکبر سے بچاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد والے۔ بہرحال میں جلدی اپنی منزل کے اوپر آ رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ صاحب اپنا آج موضوع سے الگ ہٹ گئے۔ میں چاہ رہا ہوں آج تھوڑا سا تذکرہ احسان کا بھی ہو جائے تاکہ موضوع آج مکمل ہو جائے۔ بہرحال موضوع تھا عدل اور احسان، اس کے لیے تو پورا عشرہ درکار ہے، لیکن آج چوتھی مجلس ہے، بس آخری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ تو عزیزوں، حقیقت میں احسان کیا ہے؟ کہ اہل بیت اطہار وہ ہیں کہ جو شفاعت کرنے والے ہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ، یہ کیا ہے؟ کہ یہ ہے عدل، الا باذن، یہ ہے احسان، یہ ہے احسان، یہ اہل بیت شفاعت کرنے والے ہیں۔ اب کچھ لوگ جو شفاعت کا تذکرہ ہی نہیں کرتے، اور کچھ لوگ جو شفاعت کا ذکر کرتے بھی ہیں تو وہ شفاعت کو سفارش بنا کے پیش کرتے ہیں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ وہ شفاعت کو سفارش بنا کے پیش کرتے ہیں کہ شفاعت کا مطلب ہے سفارش، اور سفارش کا لفظ سماج میں اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا، لہذا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب اہل بیت روز قیامت لوگوں کی سفارش کریں گے، اور اسی سفارش کو شفاعت کہا گیا ہے۔ دیکھیے عزیزوں، یہاں پر شفاعت کے معنی حالانکہ سفارش کے بھی ہیں، لیکن جب اہل بیت کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا قطعی مقصد سفارش نہیں ہوتا۔ پھر اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ انسان جو سمجھے گا وہ بولے گا۔ پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں کہ یہاں پر شفاعت کا مطلب ہے اپنا حصہ لے لینا۔ نہیں، بڑے ہلکے انداز میں آپ نے سن لیا بھائی۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ شفاعت کا مطلب ہے
کچھ غور بھی آپ نے کیا یا نہیں غور کیا؟ بھائی خدا کے لیے بیدار ہوئیے. شفاعت کا مطلب ہے اپنا حصہ لے لینا. یعنی روز قیامت اللہ آل محمد سے کہے گا کہ تم اہل محشر میں سے اپنا حصہ لے لو. سن رہے ہیں آپ یا نہیں سن رہے ہیں؟ اللہ کہے گا کہ تم اپنا حصہ لے لو. تو اپنا حصہ لے لینا شفاعت کہلاتا ہے. ابھی مجلس کے بعد باہر حصہ بٹے گا. اس کو یہی تو کہتے ہیں نا. انہوں نے کہا بھائی لکھنؤ کی زبان میں کہا حصہ بٹ رہا ہے. تبرک تقسیم ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں حصہ بٹ رہا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جب حصہ تقسیم ہوگا تو ہر آدمی کو اس کا حصہ ملے گا. ان کو حصہ ملا, ان کو حصہ ملا, ان کو حصہ ملا, ان کو حصہ ملا, ان کو حصہ ملا. آپ مجھے بتائیں کہ عزادار اعظمی صاحب کو جو حصہ ملے گا یہ اپنا حصہ لے کے نایاب ہلوری کے گھر نہیں جائیں گے. نایاب ہلوری صاحب کو جو حصہ ملے گا یہ اپنا حصہ لے کے ارشد کے گھر میں نہیں جائیں گے. ان کو جو حصہ ملے گا یہ اپنا حصہ لے کے ہمارے گھر نہیں آئیں گے. آپ غور کر رہے ہیں؟ جناب حیدر نواب جعفری صاحب کو جو حصہ ملے گا وہ حصہ لے کے احسن سعید صاحب کے گھر نہیں جائیں گے. انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنا حصہ لے کے وہیں جاتا ہے جہاں وہ رہتا ہے. کیا سن رہا ہے یہ بندہ بھائی؟ انسان اپنا حصہ لے کے وہیں جاتا ہے جہاں وہ رہتا ہے. تو اگر اللہ علیہ محمد سے کہے گا کہ تم اپنا حصہ لے لو تو اب جو بھی ان کے حصے میں آئے گا وہ وہیں جائے گا. ایک صلوات برابر محمد والے محمد. وہ کہاں جائے گا؟ ایک صلوات اور برابر محمد والے محمد. دیکھیں تھوڑی سی گرمی ہو رہی ہے, مجھے بھی احساس ہے. پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں, لیکن میں اکثر اس سلسلے میں ایک بات پیش کیا کرتا ہوں کہ بہرحال گرمی ہو رہی, لیکن میں نے ایک واقعہ سنا ہے. واقعہ کیا ہم سمجھتے ہیں کہاوت ہے, جو بھی سمجھیں اس کو, یا حکایت ہے کہنا زیادہ بہتر ہوگا, کہ ایک کلاس روم میں ایک استاد نے بلیک بورڈ پر چاک سے ایک لکیر کھینچ دی اور بچوں سے کہا کہ تم میں کون ایسا ہے جو بغیر ڈسٹر کا سہارا لیے ہوئے, بغیر کپڑے کا سہارا لیے ہوئے اس لکیر کو چھوٹی کر دی. تو کسی کی سمجھ میں نہیں آیا. تو ایک بچہ اٹھا, اٹھنے کے بعد اس نے ڈسٹر نہیں اٹھایا نواب صاحب, بلکہ اس نے چاک اسٹک اٹھائی اور اس سے بڑی ایک لکیر بنا دی. اس نے کہا دیکھیے اب آپ کی لکیر جو ہے وہ چھوٹی ہو گئی. اس سے بڑی لکیر بن گئی تو آپ کی لکیر چھوٹی ہو گئی. یہ میں صرف اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں کہ اگر گرمی لگے تو میری شیروانی دے کے صبر اختیار کریں. ایک صلوات پڑھا بر محمد, ایک صلوات بر محمد. سنیے عزیزوں, لیکن بار آخری مجلس ہے. ہمارے ڈاکٹر صاحب بڑے خلوص کے ساتھ یہ مجلس منعقد کرتے ہیں, لہذا میں کوئی کمی آج نہیں کرنا چاہتا. پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. حالانکہ یہاں مجھ سے کوئی نہیں کہتا کہ کتنی دیر آپ کو مجلس پڑھنا ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ کچھ حق بھی ادا ہو جائے. تو آپ غور فرمائیں عزیزوں کہ اہل بیت شفاعت کریں گے. تو شفاعت کا مطلب کیا ہے؟ کہ شفاعت کا مطلب ہے اپنا حصہ لے لینا, اپنا حصہ لے لینا. اب لوگ کہتے ہیں صاحب یہ سب بیان ہوتا ہے, تبلیغ نہیں ہوتی, تبلیغ نہیں ہوتی. اب سنیے عزیزوں, تبلیغی جملہ, صرف ایک جملہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. یہ تبلیغی جملہ ہے, بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نقطہ باقی محبت کا صدقہ ہے. کیا جملہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, یہ نقطہ باقی محبت کا صدقہ ہے کہ اس ایک تبلیغی جملے میں ساری تبلیغیں سمٹی ہوئی ہیں کہ بھائی زندگی اس انداز سے گزارو کہ روز قیامت اہل بیت کے حصے میں آ جاؤ. صلوات برابر محمد والے محمد. بس ایک صلوات اور برابر محمد والے محمد. میں سمجھتا ہوں اس جملے میں سب کچھ شامل ہو گیا. ایک صلوات اور برابر محمد والے محمد. اور کیا آپ نے. تو بہرحال عزیزوں, عدل اور احسان. تو آئیے آج تھوڑی سی گفتگو احسان کے سلسلے میں ہو جائے. احسان کا ترجمہ عام طور پر جو کیا گیا ہے وہ نیکی کیا گیا ہے. احسان کا مطلب نیکی, احسان کا مطلب نیکی. اب نیکی کسے کہتے ہیں؟ نیکی کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اللہ نے بندوں کو نیکی کرنے کا حکم دیا گیا ہے, اور یہ بھی کہہ دیا گیا کہ نیکی کا جواب نیکی کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتا. احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور نہیں ہو سکتا. عزیزوں, پیغمبر اسلام کی ایک حدیث ہے, بہت توجہ کے ساتھ سنیے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا نیکی کے سلسلے میں, اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام تر علماء نے جہاں جہاں نیکی کا تذکرہ کیا ہے وہاں وہاں خصوصیت کے ساتھ
پیغمبر کی اس حدیث کو نقل کیا ہے، لہذا میں بھی اسی کا سہارا لے رہا ہوں۔ ایک کتاب میں نہیں ہے بلکہ تقریباً ہر کتاب میں جہاں جہاں علماء نے نیکی کا تذکرہ کیا ہے وہاں پیغمبر کی اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور شیعہ اور غیر شیعہ لکھنے والوں میں کوئی فرق نہیں ہے، سب نے اس حدیث کو تحریر کیا ہے کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ زندگی گزارنے کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہاتھ آگے بڑھے تو خیر کے لیے۔ بھئی سنیے قبلہ، دیکھیں یہ ہے نیکی، یہ ہے احسان، کہ ہاتھ آگے بڑھے تو خیر کے لیے، اور زبان حرکت میں آئے تو معروف کے لیے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ دیکھیں میرے فکر بہت دور جا رہی ہے کہ اگر ہاتھ آگے بڑھے تو خیر کے لیے اور زبان حرکت میں آئے تو معروف کے لیے، یعنی پیغمبر یہ چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان اس طرح سے نظر آئے کہ ہاتھ میں خیر ہو، زبان پہ معروف ہو۔ کہیں آپ پہنچے یا نہیں پہنچے کہ ہاتھ میں خیر ہو اور زبان پر معروف ہو۔ اب یہ خیر کسے کہتے ہیں؟ یہ خیر کسے کہتے ہیں؟ خیر کس شے کا نام ہے؟ تو آئیے قرآن سے اور حدیث سے پوچھیں کہ خیر کسے کہتے ہیں۔ قرآن مجید کا آخری پارہ، اور آخری پارے میں ایک چھوٹا سا سورہ جس کو کہتے ہیں سورہ بینہ، سورہ بینہ میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ غور کیا آپ نے؟ اللہ کہہ رہا وہ لوگ جو ایمان لانے والے اور اعمال صالحہ انجام دینے والے ہیں وہ خیر البریہ ہیں۔ کیا ہیں وہ؟ کہ وہ خیر البریہ ہیں۔ جب پیغمبر نے یہ حدیث اپنے اصحاب کے سامنے مسجد میں پڑھی تو لوگوں نے پوچھا، یہ آیت پڑھی تو لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول خیر البریہ سے مراد کون ہے؟ اس سے پہلے کہ پیغمبر جواب دیتے مولا متقیان مسجد میں داخل ہوئے۔ شاید غور نہیں کر رہا یہ مجمع میں کیا عرض کرا۔ مولا کائنات مسجد میں داخل ہوئے، جیسے ہی مولا علی کو آتے ہوئے دیکھا تو رسول اللہ نے فرمایا یہ آ گیا خیر البریہ۔ صلوات بر محمد و آلہ، یہ آ گیا۔ ابدا سن رہے ہیں آپ یا نہیں سن؟ ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آلہ، یہ آ گیا خیر البریہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خیر البریہ سے مراد کون؟ کہ خیر البریہ سے مراد مولا متقیان، مولا متقیان۔ اچھا اب ایک بات اور سنیے، ایک بات بہت توجہ کے ساتھ اور سنیے کہ اللہ نے اپنے رسول کو قرآن میں بشر کہا، اللہ نے رسول کو بشر کہا۔ مسلمان کیا کہتے ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں کہ رسول اللہ خیر البشر۔ کسی کو شک ہے؟ کوئی شک کر سکتا ہے کہ پیغمبر اسلام خیر البشر ہے؟ کہ بے شک اللہ کے رسول خیر البشر ہیں۔ کسی نعت گو شاعر سے پوچھئے کہ خیر البشر کون؟ وہ کہے گا محمد۔ کسی خطیب سے پوچھئے خیر البشر کون؟ وہ کہے گا آمنہ کا لال۔ کیا سن رہے ہیں؟ کسی شیعہ سے پوچھئے خیر البشر کون؟ وہ کہے گا کہ طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، اللہ کا رسول۔ کسی حنفی سے پوچھئے خیر البشر کون؟ کہ محمد۔ کسی شافعی سے پوچھئے خیر البشر کون؟ کہ محمد۔ کسی مالکی سے پوچھئے خیر البشر کون؟ کہ محمد۔ کسی حنبلی سے پوچھئے خیر البشر کون؟ کہ محمد۔ کسی تبع تابعی سے پوچھئے خیر البشر کون؟ جواب آئے گا محمد۔ کسی تابعی سے پوچھئے خیر البشر کون؟ کہ محمد۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ کسی صحابی سے پوچھئے خیر البشر کون؟ جواب آئے گا محمد۔ میں تو آگے بڑھ کے کہوں گا آدم سے پوچھئے خیر البشر کون؟ جواب دیں گے محمد۔ نوح سے پوچھئے خیر البشر کون؟ جواب دیں گے محمد۔ ابراہیم سے پوچھئے خیر البشر کون؟ جواب دیں گے محمد۔ موسیٰ سے پوچھئے خیر البشر کون؟ جواب دیں گے محمد۔ عیسیٰ سے پوچھئے خیر البشر کون؟ جواب دیں گے محمد۔ حوروں سے پوچھئے خیر البشر کون؟ جواب آئے گا محمد۔ فرشتوں سے پوچھئے خیر البشر کون؟ جواب آئے گا محمد۔ زمین سے پوچھئے خیر البشر کون؟ جواب آئے گا محمد۔ آسمان سے پوچھئے خیر البشر کون؟ جواب آئے گا محمد۔ ستاروں سے پوچھئے خیر البشر کون؟ جواب آئے گا محمد۔ سورج سے پوچھئے خیر البشر کون؟ جواب آئے گا محمد۔ چاند سے پوچھئے خیر البشر کون؟ جواب آئے گا محمد۔ اب آئیے خود محمد سے پوچھیں، خود محمد سے پوچھیں، خود محمد سے پوچھیں کہ خیر البشر کون؟ ہم نے رسول سے پوچھا خیر البشر کون؟ پیغمبر نے فرمایا علی خیر صلوات بر محمد و آلہ۔
نبی نے کیا فرمایا؟ نبی نے فرمایا علی خیر البشر. کیا مطلب ہوا؟ نبی فرمانے کہ علی خیر البشر ہیں. علی کون ہے؟ کہ علی خیر البشر ہیں. لیکن اللہ کا رسول خالی تولے پر رکا نہیں. اللہ کا رسول خالی تولے پر رکا نہیں، خالی یہ کہہ کے خاموش نہیں ہوئے علی خیر البشر. صرف یہ نہیں کہا بلکہ فرمایا من ابا فقط کفر. علی خیر البشر ہیں اور جو اس کا انکار کرے، دیکھیں میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، جو اس کا انکار کرے وہ کافر ہے. من ابا فقط کفر. ایک صلوات علی محمد وآلہ. دیکھیں قبلہ آپ یقین مانے کہ کبھی میں غرور اور تکبر میں مبتلا نہیں ہوتا. مجھے معلوم ہے کہ میری حیثیت کیا ہے، لیکن فقط سرکار قمر بنی ہاشم کے زائروں کی جوتیاں سیدھی کرنے کا تھوڑا سا اجر مل جاتا ہے. جو چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. عزیزوں آپ غور فرمائیں کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. آپ سوچ رہے ہیں میں کہاں سے کہاں آپ کو لے جا رہا ہوں. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، جس نے سجدہ نہیں کیا. قرآن میں کیا کہا گیا؟ ابا واستکبر. نہیں غور کر رہے ہیں. ابا واستکبر نہیں توجہ فرمائی آپ. ابا واستکبر، ابا کا مطلب انکار کیا، استکبر اور اکڑ گیا، تکبر کیا. تو اللہ نے کہا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ تو کافرین میں سے تھا ہی. اللہ نے کہا یہ رجیم ہے، اس پر لعنت، قیامت تک اس پر لعنت برستی رہے گی. مجھے آپ بتائیے کہ کب لعنت برسی؟ کہ ایک تو سجدے سے انکار کیا. اگر خالی انکار کرتا تو شاید بچ جاتا. انکار بھی کیا اور اکڑ بھی گیا. ابا واستکبر، انکار بھی کیا، نہیں غور کر رہے آپ، انکار بھی کیا اور اکڑ بھی گیا. تو اللہ نے کہا اس پر لعنت. یہ تو تھا ہی کافرین میں. ایک بات سمجھ میں آئی کہ آدم کے معاملے میں ابلیس نے دو غلطیاں کی. سن نہیں رہے آپ؟ دو غلطیاں کی. ایک تو انکار کیا، دوسرے آکڑ گیا. تو اللہ نے کہا یہ تو تھا ہی کافر. لیکن علی کا مسئلہ کیا ہے؟ علی خیر البشر، من ابا فقط کفر، یعنی خالی انکار کیا تو کافر ہو گیا. ایک صلوات برابر محمد وآلہ. ایک صلوات برابر محمد وآلہ. قبلہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ خیر سے مراد کون؟ کہ خیر سے مراد مولا علی. خیر سے مراد کون؟ کہ خیر سے مراد مولا علی. خیر سے مراد مولا علی. رسول کیا فرما رہے ہیں؟ نیکی کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہاتھ آگے بڑھے تو خیر کے لیے، زبان کو حرکت ہو تو معروف کے لیے. آئیے چلتے چلتے یہ بھی سمجھ لے کہ معروف کسے کہتے ہیں. معروف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معروف کا مطلب ہوتا ہے پہچانا ہوا. معروف کا مطلب ہوتا ہے پہچانا ہوا. کسی نے ہمارے چھٹے امام سے پوچھا مولا یہ فرمائیے کہ یہ جو امر بالمعروف ہے اس میں معروف سے مراد کیا ہے؟ تو آپ کے چھٹے امام نے فرمایا کہ معروف سے مراد وہ شخصیت ہے جو زمینوں میں بھی پہچانی ہوئی ہے اور آسمانوں میں بھی پہچانی ہوئی ہے. کہ وہ کون ہے جو زمینوں میں بھی پہچانا ہوا ہے اور آسمانوں میں بھی پہچانا ہوا ہے؟ کہ وہ ہمارے جد علی بن ابی طالب علیہ السلام. وہ کون ہے؟ کہ وہ ہمارے جد علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ معروف سے مراد مولا علی ہیں. معروف سے مراد مولا علی ہیں. امر بالمعروف واجب ہے. دیکھیں میں کوئی مفتی نہیں ہوں، بہت توجہ آپ حضرات کی. مجھے فتویٰ دینے کا حق بھی نہیں ہے. غور کر رہے ہیں، مجھے فتویٰ دینے کا حق بھی نہیں ہے. لیکن بھائی سامنے کی بات ہے یا نہیں ہے کہ امر بالمعروف واجب ہے. علی معروف کو کہتے ہیں. اب جو لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ یا آپ اشہد ان علی ولی اللہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ارے بھیا امر بالمعروف سمجھ کے کہتے ہیں. ایک صلوات برابر محمد وآلہ.
تو میں عرض کر رہا تھا کہ خیر سے مراد مولا علی ہیں، اور معروف سے مراد کا معروف سے مراد بھی مولا علی، تو خیر سے مراد بھی علی اور معروف سے مراد بھی علی، خیر سے مراد بھی علی اور معروف سے مراد بھی علی، اور خود رسول کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ آگے نہ بڑھے مگر خیر کے لیے، زبان میں حرکت نہ ہو مگر معروف کے لیے. یعنی محمد مومن کو ایسا دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہاتھوں میں خیر ہو، زبان پہ معروف ہو، تو خود محمد کو بھی تو کہیں ایسے ہی نظر آنا چاہیے کہ جب ہاتھوں میں خیر ہو، زبان پہ معروف ہو. کہ غدیر کے میدان میں آ کے دیکھو، علی کو اٹھائے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں خیر بھی ہے، زبان پہ معروف بھی ہے. صلوات بر محمد وآلہ محمد. بس قبلہ میں نے بات کو تمام کیا تو غدیر کے میدان میں احسان سامنے آیا، غدیر کے میدان میں نیکی سامنے آئی. علی کو ہاتھوں پر اٹھا کے فرما رہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. ہاتھوں میں علی ہیں، یہ خیر ہے. زبان پر من کنت مولا ہے، یہ معروف ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد. زبان پر من کنت مولا ہے، یہ معروف ہے. بس عزیزوں، احسان کے سلسلے میں ایک آخری بات اور اس کے بعد انشاءاللہ مجلس تمام. بہرحال اتنے دن سے یہاں سن رہا ہوں شعراء کو، خدا جانے کیوں آج دل چاہ رہا ہے کہ ایک مطلب 2-3 شعر اپنے بھی آپ کو سنا دوں. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد. لیکن موضوع سے مطابق پوری توجہ آپ حضرات کی. ایک بار ایک منقبت کہی تھی، اس کا ایک مطلب اور 2-3 شعر سن لیجئے اور بات تمام. کہ علی کی مدح میں دیوان لکھ دیا جائے. دیکھیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ شعر تحت میں کیسے سنتے ہیں. ایک صلوات پر حضرت محمد سنیے قبلہ کہ علی کی مدح میں سنیے دیوان لکھ دیا جائے، پھر اس کی جلد پر قرآن لکھ دیا جائے. ایک صلوات پر حضرت محمد وآلہ. اور پھر آپ نے آنے علی کی مدح میں دیوان لکھ دیا جائے، پھر اس کی جلد پر قرآن لکھ دیا جائے، اور جہاں جہاں پہ ہو. ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ. جہاں جہاں پہ بھی ہو ذکر نقش پائے علی. جہاں جہاں پہ بھی ہو، میں مصحف سنیے گا، جہاں جہاں پہ بھی ہو ذکر نقش پائے علی، وہاں پہ میں قربان لکھ دیا جائے. جہاں جہاں پہ بھی ہو ذکر نقش پائے علی، وہاں پہ میں قربان لکھ دیا جائے. اور اب جو شعر پڑھ رہا ہوں میں سمجھ رہا ہوں شاید نوجوانوں سے زیادہ بزرگوں سے داد مل جائے، اس لیے کہ وہ زمانہ آپ ہی نے دیکھا ہے اور اس طریقے کے اوپر آپ نے عمل بھی کیا ہے، لہذا آپ اس کو سمجھیں گے ضرور کہ کل انبیاء کے کمالات کا بنا کے حساب. سنیے گا کہ کل انبیاء کے کمالات کا بنا کے حساب علی کی ذات کو میزان لکھ دیا جائے. ایک صلوات بر محمد وآلہ. کل انبیاء کے کمالات کا بنا کے حساب علی کی ذات کو میزان لکھ دیا جائے. علی کی ذات کو میزان لکھ دیا جائے، اور جہاں پر لکھا ہوا ہو فقط بشر ہیں علی. جہاں پر لکھا ہوا ہو فقط بشر ہے علی، بشر کو کاٹ کے رحمان لکھ دیا. ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ. ایک صلوات اور پڑھیں پر محمد وآلہ.
بس عزیزوں مقطع سنیے اور یہی موضوع ہے، پوری توجہ آپ حضرات کی جانتے، جہاں پر لکھا ہوا، میں ادھر سنیے گا، کہ جہاں پر لکھا ہوا ہو فقط بشر ہے علی، بشر کو کاٹ کے رحمان لکھ دیا جائے، اور علی کے باپ کی کل زندگی کو اے میسم، علی کے باپ کی کل زندگی کو، علی کے باپ کی کل زندگی کو اے میسم بس ایک لفظ میں احسان لکھ دیا جائے، صلوات بر محمد وآلہ۔ کہ علی کے باپ کی کل زندگی کو اے میسم بس ایک لفظ میں، بس ایک لفظ میں، بس ایک لفظ میں احسان لکھ دیا جائے۔ ہاں ابو طالب کی زندگی احسان کے علاوہ کچھ اور نظر ہی نہیں آتا، احسان ہی احسان۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا احسان کہ خود قدیم الاحسان نے اپنے حبیب کو احساس دلایا، علم یجد کا یتیمن فآوا، وہ وقت یاد کرو کہ جب تم یتیم تھے، جب تم یتیم تھے اور ہم نے تمہیں پناہ دی، تم یتیم تھے اور ہم نے تمہیں پناہ دی۔ کسے؟ اللہ اپنے رسول سے کہہ رہا ہے کہ تم یتیم تھے اور ہم نے تمہیں پناہ دی۔ اب محمد یتیم ہونے کے بعد کہاں رہے؟ اگر کعبے میں جا کے رہتے تو سمجھ میں آتا کہ یتیم تھے اللہ نے پناہ دی، اگر مسجد الحرام میں جا کے رہتے تو سمجھ میں آتا کہ یتیم تھے اللہ نے پناہ دی، اگر بیت المقدس میں جا کے رہتے تو سمجھ میں آتا کہ یتیم تھے اللہ نے پناہ دی، اگر چرخ چہاروں پر عیسیٰ کی طرح اٹھا لیے جاتے تو سمجھ میں آتا کہ یتیم تھے اللہ نے پناہ دی۔ لیکن جب محمد یتیم ہوئے تو پناہ کہاں ملی؟ کہ ابو طالب کے گھر میں۔ پناہ کہاں ملی؟ کہ ابو طالب کے گھر میں۔ تو پناہ ملی ابو طالب کے گھر میں، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم یتیم تھے تو ہم نے تمہیں پناہ دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابو طالب اللہ کے اس عبد خاص کو کہتے ہیں کہ جس کے مکان کو اللہ اپنا مکان سمجھتا ہے، سن رہے ہیں؟ اور جس کی امان کو اللہ اپنی امان سمجھتا ہے، جس کی امان کو اللہ اپنی امان سمجھتا ہے۔ بس عزیز و باب فضائل میں آخری بات، گرمی بہت شدید ہو رہی ہے، مجھے مسائل بھی پڑھنا ہے، کوئی کمی نہیں کرنا چاہتا، لہذا بس بات تمام ہو رہی ہے عزیزوں۔ تم یتیم تھے اور ہم نے تمہیں پناہ دی۔ یا ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی موجودگی میں کیا آپ کے سامنے عرض کروں؟ دیکھیں قبلہ، اب بہت توجہ کے ساتھ یہ چیز سنیے گا کہ ہر لفظ کے ایک اصطلاحی معنی ہوتے ہیں اور ایک لغوی معنی ہوتے ہیں۔ کوئی بھی لفظ، یہ کیا ہو رہا ہے اس وقت یہاں؟ مجلس، مجلس کے لغوی معنی کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ جلس سے بنا ہے، جہاں کچھ لوگ مل کے بیٹھے ہیں اسے مجلس کہتے ہیں۔ اب وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں، کسی کے گھر میں بیٹھے ہیں، کہیں بھی بیٹھ جائیں اس کو مجلس کہا جائے گا۔ یہ ہے مجلس کے لغوی معنی۔ لیکن یہاں سے اعلان ہو رہا ہے کہ آپ لوگ تشریف لے آئیں، مجلس کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ تو جو لوگ آ رہے ہیں وہ کیا سوچ کے آ رہے ہیں؟ یہ سوچ کے نہیں آ رہے کہ ڈرائنگ روم میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ وہ یہ سوچ کے آ رہے ہیں کہ فرش بچھا ہوا ہے، مائک لگا ہوا ہے، ممبر رکھا ہوا ہے۔ تو یہ ہے مجلس کے اصطلاحی معنی۔ دیکھیے اس سے زیادہ آسانی سے شاید میں بچوں کو سمجھا نہیں سکتا، بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے۔ صلاۃ کے لغوی معنی ہے دعا، لیکن اگر اقیم الصلاۃ کہا جائے تو لغوی معنی مراد نہیں لیے جائیں گے، بلکہ اصطلاحی معنی مراد لیے جائیں گے۔ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ کہ ایک خاص طریقہ عبادت ہے کہ جس کو صلاۃ کہا جاتا ہے، کہ جس پہ نیت ہے، اور نیت کے بعد تکبیر ہے، تکبیر کے بعد قرات ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجدہ ہے، پھر تشہد ہے، پھر سلام ہے، اس کو کہتے ہیں صلاۃ۔ وہ ہیں اصطلاحی معنی۔ یہ جو ہے علم یجد کا یتیمن فآوا، کہ ہم نے آپ کو پناہ نہیں دی جب آپ یتیم تھے، یہ جو اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے، سنیے گا بہت غور سے۔ یہ اس میں جو ترجمے میں پناہ اور امان یہ سب بیان ہو رہا ہے، یہ اصطلاحی معنی ہے۔ سنیے قبلہ، یہ ہے اصطلاحی معنی۔ اللہ نے لفظ استعمال کیا آوا، علم یجد کا یتیمن فآوا۔ انشاءاللہ لغوی معنی ہی سن کے آپ جھوم جائیں گے کہ لغوی اعتبار سے مطلب کیا ہوا۔ آوا کا مطلب کیا ہے؟ آوا کا مطلب ہے گود۔ کیا سن رہا ہے یہ مجمع بھائی؟ خدا کے لیے اب تو بیدار ہو جائیے۔
آوا کا مطلب ہے گود، آوا کا مطلب ہے آغوش. یعنی اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ کیا جب آپ یتیم تھے تو ہم نے آپ کو آغوش نہیں دی؟ سنا نہیں آپ نے؟ ہے ہم نے آپ کو گود نہیں عطا کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابو طالب کی گود کو اللہ اپنی گود کہہ رہا ہے. سنا آپ نے یا نہیں؟ ابو طالب کی آغوش کو اللہ اپنی آغوش کہہ رہا ہے. اب بھائی کچھ آپ جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، لیکن آغوش تو جانتے ہیں نا کسے کہتے ہیں. انسان اپنے دونوں ہاتھوں کو اس پوزیشن میں کرتا ہے کہ بچے کو لے لیا جائے، اسی کو تو گود کہتے ہیں، اسی کو تو آغوش کہتے ہیں. تو ابو طالب اپنے ہاتھوں کو اگر اس طرح سے کر لے تو اللہ کہہ رہا ہے یہ تمہاری گود نہیں ہے. کیا سنا یار؟ یہ ہماری آغوش ہے، یہ ہماری گود ہے. قیمتی جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ارے بھیا، جس کی گود اللہ کی گود ہوتی ہے، جس کی آغوش اللہ کی آغوش ہوتی ہے، پھر اسی کا بیٹا عین اللہ ہوتا ہے، وجہ اللہ ہوتا ہے، لسان اللہ ہوتا ہے، ید اللہ ہوتا ہے. صلوات بر محمد وآل محمد. بس قبلہ بات تمام ہو گئی. اور پھر ابو طالب کے بعد اولاد ابو طالب، نسل ابو طالب، خاندان ابو طالب، جو ہمیشہ دین اسلام کی نصرت کی شکل میں اللہ کے دین پر احسان کرتا رہا. ابو طالب کے بعد ابو طالب کے فرزندوں کا ایک سلسلہ ہے، چاہے وہ جناب عقیل ہوں یا جناب جعفر طیار ہوں یا خود مولا متقیان ہوں یا امام حسن ہوں یا امام حسین ہوں یا پھر امام زین العابدین علیہ السلام. آج ایک قیدی کا روز شہادت ہے. آج کربلا کے بیمار کا ماتم. آج آپ ایک عزادار کے عزادار بن کے آئے. ہمارا وہ امام جو کربلا کے بعد جب تک زندہ رہا، 35 سال زندہ رہے اور 35 سال تک مسلسل روتے رہے. اپنے بابا کو یاد کر کر کے آنسو بہاتے رہے. کھانا سامنے آیا تو روئے، پانی سامنے آیا تو روئے. کسی نے کہا مولا کھانا دیکھ کے کیوں روئے؟ کہ جب کھانے کو دیکھتا ہوں تو کربلا کے بھوکے یاد آ جاتے. کسی نے کہا مولا پانی دیکھ کے کیوں روئے؟ کہ جب پانی کو دیکھتا ہوں تو کربلا کے پیاسے یاد آ جاتے. میں نے سنا مشہد مقدس میں علامہ شبیر حسن نجفی علیہ اللہ مقامہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ صرف یہی نہیں، عالم یہ تھا کہ اگر نیزہ دیکھتے تھے تو رونے لگتے تھے. کسی نے پوچھا مولا یہ نیزہ دیکھا تو کیوں روئے؟ تو فرمایا کہ جب نیزہ دیکھتا ہوں تو وہ نیزہ یاد آتا ہے جس پر میرے بابا کا سر تھا. خنجر دیکھتے تھے تو روتے تھے. جب کوئی پوچھتا تھا مولا یہ خنجر دیکھ کے کیوں روئے؟ تو فرماتے تھے جب خنجر دیکھتا ہوں تو شمر کا وہ کند خنجر یاد آ جاتا. اجرکم اللہ. ناکا دیکھتے تھے تو رونے لگتے تھے. کسی نے پوچھا مولا یہ ناکا دیکھ کے کیوں روئے؟ کہ جب ناکے کو دیکھتا ہوں تو وہ بے کجاوا ناکے یاد آ جاتے. وہ بے کجاوا ناکے یاد آ جاتے ہیں جس پر میری ماں بہنوں پھپھیوں کو سوار کر کے کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام لے جایا گیا. عزیزوں، ہمارے امام کے سلسلے میں ملتا ہے کہ جب مدینے میں گھر سے باہر نکلتے تھے، دیکھیں ہم کیا کریں، ہم سخت روایات مصائب کے دوران پڑھنے کے عادی نہیں ہیں. یہ مقصد نہیں ہے کہ ہمارا ان روایات پہ یقین نہیں ہے. کتابوں میں بہت روایات ہیں، بہت واقعات، وہ سخت سے سخت مصائب ضرور پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے طور پہ یہ سمجھتے ہیں، کسی دوسرے کے لیے نہیں، کہ وہ روایات ایسی ہیں کہ اگر پڑھی جائیں تو پھر حق تو یہ ہے کہ پڑھنے والا پڑھتے پڑھتے مر جائے اور سننے والے روتے روتے مر جائے. ہمارے کسی عالم سے ہمارے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ کربلا کو یاد کر کے روتے کیوں ہیں؟ تو انہوں نے کہا تم نے بالکل غلط سوال کیا. کہا کیوں؟
کہ تم ہم سے یہ پوچھتے ہو کہ آپ کربلا کو یاد کر کے روتے کیوں ہیں؟ اگر پوچھنا ہے تو ہم سے یہ پوچھو کہ آپ کربلا کے بعد زندہ کیوں ہیں؟ عزیزو جب امام بازاروں میں نکلتے تھے، دیکھیں صرف میں چاہتا ہوں کہ آپ محسوس کریں تو انشاءاللہ آپ کی آوازیں ضرور بلند ہوں گی. تو اگر کسی قصاب یعنی کسی قصائی کی دکان پر کلہ گوشت پند رکھا ہوتا تھا تو وہ اس پہ کپڑا ڈال دیتا تھا. کلہ گوشت پند کا مطلب آپ سمجھے کہ اگر کسی قصائی کی کسی قصاب کی دکان پر گوشت کے ٹکڑے رکھے ہوتے تھے، دیکھیں اب اس سے زیادہ میں وضاحت نہیں کر سکتا، گوشت کے ٹکڑے رکھے ہوتے تھے اور امام انہیں دیکھ لیتے تھے تو سر و سینہ پیٹ کے رونے لگتے تھے. کچھ غور بھی کیا آپ نے کہ یہ امام گوشت کے ٹکڑے دیکھ کے کیوں روتے تھے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کربلا میں پامال لاشیں دیکھ کے آئے؟ جزاکم اللہ خیر. عزیزوں اس طرح سے آپ کے چوتھے امام کی زندگی گزری. جب دیکھتے تھے کہ کوئی کسی گوشت پند کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے تو آگے بڑھ کے اس سے پوچھتے تھے بھائی تو اسے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے؟ وہ کہتا تھا ہاں مولا ہم اسے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں. تو امام کہتے تھے بھائی دیکھ جب اسے ذبح کرنا تو پہلے پانی ضرور پلا لینا. تو وہ کہتا تھا مولا ہم آپ کے نانا کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم اس وقت تک جانور کو ذبح نہیں کرتے جب تک 3 مرتبہ اسے پانی نہ پلا لیں. ایک مرتبہ امام کربلا کا رخ کرتے تھے، آواز دیتے تھے اے میرے بابا آج مسلمان جانور کی گردن پر چھری پھیرتا ہے تو پہلے پانی پلا لیتا ہے، پھر کہتے تھے واللہ باللہ قتل ابی عطشان، آئے میرے بابا حسین جنہیں کربلا کے میدان میں پیاسا مارا گیا. عزیزوں کربلا کے بعد بھی بنی امیہ کے حکمرانوں کی طرف سے امام زین العابدین علیہ السلام کے اوپر مصائب توڑے جاتے رہے، مصیبتیں ڈھائی جاتی رہیں. ہاں عزیزوں اسی عالم میں زندگی گزرتی رہی، خود بھی مصائب برداشت کرتے رہے، اپنے بابا کے مصائب برداشت کر کر کے روتے بھی رہے، لیکن اسی حالت میں امام نے عبادتوں کا دامن بھی نہ چھوڑا. ہاں عزیزوں ایک ناکہ تھا جس پر بیٹھ کر آپ کے امام نے تقریباً 22 حج فرمائے. کتنے حج کیے؟ 22 حج فرمائے ایک ناکے پر بیٹھ کر. لیکن عزیزوں قسم خدا کی جب کتاب میں پڑھیے دل میں محبت ہو تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ وہ ناکہ امام کے ساتھ رہا، اسی پر بیٹھ کر 22 حج فرمائے، لیکن کبھی امام نے اپنے ناکے کو تعزیانہ نہیں مارا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم کربلا کے. امام نے کبھی اپنے ناکے کو تعزیانہ نہیں مارا. ہاں عزیزوں وہ احسان کرنے والا مولا جو ناکے کو تعزیانہ نہ مارے. کربلا سے کوفے، کوفے سے شام. روئیے عزیزوں، یہی سبب ہے کہ جب امام کی شہادت واقع ہو گئی، امام کی شہادت واقع ہو گئی تو ہمارے 5ویں امام فرماتے ہیں کہ وہ ناکہ گھر میں تھا. دوسرے دن جب قبر بن چکی امام کی تو ہمارے 5ویں امام فرماتے ہیں کہ کسی نے آ کے بتایا کہ وہ ناکہ اپنی جگہ پہ نہیں ہے. امام کہتے ہیں میں چلا بقی میں آیا تو کیا دیکھا کہ وہ ناکہ امام کی قبر پر بیٹھا. آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور اپنے کو مٹی میں اس سے لپیٹ لیا ہے. ہاں عزیزوں امام محمد باقر کہتے ہیں میں نے اس کی گردن پہ ہاتھ رکھا، اسے پچکار کے گھر لے کے آیا، لیکن کچھ دیر کے بعد وہ پھر بقی چلا گیا. امام پھر اسے واپس لے کے آئے، پھر وہ بقی چلا گیا. اب امام پہنچے تو جانے کے بعد لوگوں سے کہا اب اسے آزاد چھوڑ دو. عزیزوں 3 دن تک وہ ناکہ جس کو امام نے کبھی ایک تعزیانہ نہ مارا تھا امام کی قبر پر گریہ اوزاری کرتا رہا اور اس کے بعد اسی عالم میں اس دنیا سے گزر گیا. بس مجلس تمام ہے. اب ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ جب ناکے پر امام کی شہادت کو یہ اثر ہوا تو پھر ہمارے 5ویں امام عزیزوں زندگی بھر روتے رہے، زندگی بھر روتے رہے. لیکن جب امام کی شہادت واقع ہوئی تب نہ معلوم کتنے لوگوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ رات کے اندھیرے میں جو ہمارے گھر آتا تھا اور دروازے کو کھٹکھٹا کر ہمارے رزق کا سامان فراہم کرتا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ حسین کا بیٹا.
مجلس تمام ہمارے چوتھے امام فرماتے ہیں کہ میں اپنے بابا کو غسل دے رہا تھا. بس آخری بات مجلس تمام. امام فرماتے ہیں میں اپنے بابا کو غسل دے رہا تھا. دیکھیں یہ واقعہ 2 بار نظر آیا. ایک بار جب مولا علی بی بی زہرا کو غسل دے رہے تھے تو ایک بار چیخ مار کے روئے. جب باہر آئے عمار یاسر نے پوچھا یا علی ہم نے آپ کا جیسا صابر نہیں دیکھا. یا علی آج آپ چیخ مار کے کیوں روئے؟ کہ میں اس لیے رویا کہ میں نے دیکھا کہ سیدہ کی پسلیاں شکستہ ہو چکی تھیں. ارے سیدہ نے زندگی بھائی یہ زخم مجھ سے چھپائے رکھا اس لیے مجھ سے برداشت نہ ہوا میں چیخ مار کے رویا. ہاں عزیزوں آپ کے چوتھے امام آپ کے 5ویں امام امام محمد باقر اپنے بابا کو غسل دے رہے ہیں. ایک مرتبہ چیخ مار کے روئے. اب جو چیخ مار کے روئے باہر امام کے چاہنے والے پریشان ہو گئے. جب امام محمد باقر باہر آئے تو کسی نے پوچھا کہ مولا آپ اپنے بابا کو غسل دے رہے تھے یہ چیخ مار کے کیوں روئے؟ کہ میں چیخ مار کے اس لیے رویا کہ میرے بابا کی گردن میں جگہ جگہ زخموں کے نشان تھے. کسی نے پوچھا کہ یہ زخموں کے نشان کیسے تھے؟ کالے کربلا میں میرے بابا کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئیں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی گئیں گلے میں توقے خاردار ڈالا گیا. ارے میرا بابا کربلا سے شام تک اسی عالم میں آیا. زنجیر ہلائی جاتی تھی پیٹھ پر تازیانے لگائے.